مجھے بتایا گیا کہ ہماری اس عظیم الشان جامع مسجد میں کثیر تعداد میں احباب اعتکاف کی سعادت اور برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اعتکاف میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ماہ رمضان کی 3 خاص عبادتیں ہیں جن کا تعلق خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہے۔ ایک روزہ رکھنا، دوسرا نماز تراویح ادا کرنا، اور تیسرا ماہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا۔ یہ خاص 3 عبادتیں ہیں۔ اگر بندہ ان 3 عبادتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزارے تو یہ 3 عبادتیں بندے کی بخشش کروانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں احادیث کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر بندہ رمضان المبارک میں جو 3 خاص عبادتیں رکھی گئی ہیں ان پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ 3 عبادتیں بندے کی بخشش کروا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروا سکتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب دیکھو، یہ تینوں عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں جو بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کروا سکتی ہیں، بندے کو جنتی بنا سکتی ہیں، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں جس پر حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اور حج کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث پاک میں آیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی فسق و فجور والا کام نہ کیا، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو۔ اعتکاف پر 1 حج نہیں 2 حج کا ثواب مل رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے گناہگاروں کے لیے ایک ایسا عظیم پیکج ہے کہ اگر ماہ رمضان بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزار دے تو رمضان المبارک میں جو 3 خاص عبادتیں ہیں یہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کروا سکتی ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تینوں عبادتیں بیک وقت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف کے ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور رات کو قیام نماز تراویح کی صورت میں بھی ادا کر رہے ہیں۔ تینوں عبادتیں کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، لیکن کان کھول کر سننے کی بات یہ ہے کہ کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ کمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن عبادتوں میں للہیت نہیں رہ جاتی۔ عبادت یاد رکھنا اس وقت قابل قبول ہے جب عبادت خاص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر بندہ عبادت کر رہا ہے، ساتھ 4-5 مقصد اور بھی ہیں کہ میں اعتکاف میں بھی بیٹھ جاؤں گا، چلو محلے والے بھی راضی ہو جائیں گے، گھر میں بھی عزت بڑھ جائے گی، اگر اس نیت سے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو یاد رکھنا گھر والے تو راضی ہوئے ہیں، عزت تو دنیا میں بڑی ہے، اللہ راضی نہیں ہوا کیونکہ مقصد اور آ گیا۔ اگر عبادت میں مقصد کوئی اور شامل ہو جائے، ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک سخی کو بلائے گا، بہت سخاوت کرتا ہوگا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور میرا رب پوچھے گا، اے میرا بندہ بتا تجھے میں نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی تو نے کہاں خرچ کی؟ عرض کرے گا، یا اللہ میں بہت بڑا سخی تھا، دنیا کے اندر تیرے نام پر میں دولتیں لٹاتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا۔ سنو حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا،
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو کس نیت سے میرے راہ میں خرچ کرتا رہا، تو یہ چاہتا تھا نا کہ دنیا کے اندر خرچ کروں تاکہ لوگ مجھے سخی سخی کہیں۔ میرا رب فرمائے گا جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے سخی کہا جا چکا، اب تیرے لیے فیصلہ یہ ہے اے فرشتوں پکڑو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اب بظاہر وہ کتنا بڑا عمل کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت میں ایک اور نیت جب شامل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کا رخ دوسری نیت کی طرف موڑ دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے، جب خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، عمل چاہے چھوٹا بھی ہو، وہ چھوٹا عمل بندے کی بخشش کروا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اس کی نیت کے اندر یہ تھا کہ واپس آؤں گا، لوگ عزت کریں گے، لوگ مجھے حاجی حاجی کہیں گے، جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آ رہا ہے، ایسے لاکھوں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی گلی میں چلتا ہوا سڑک کے کنارے ایک پتھر کو دیکھ کر اس نیت سے اٹھا کر اگر سائیڈ پر رکھ دے کہ کسی مسلمان کو اس پتھر کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اللہ اس چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی کبھی کبھی گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اعمال کا جو مدار ہے اللہ کے ہاں یاد رکھو، وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ خرچ کتنا کر رہا ہے، عمل کتنا بڑا ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اللہ اس کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے مسلمانوں کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کر دینا، کسی چھوٹی نیکی کرنے کا بھی موقع مل رہا ہو تو وہ نیکی ضرور کرنا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں اگر نیت بندے کی خالص ہے، نیکی چاہے چھوٹی ہے، نیت بندے کی یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بندے کی بخشش کروانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر نیکی بڑی ہے اور نیتیں ساتھ 4-5 اور بھی ہیں، بندہ نماز پڑھنے کے لیے اس نیت سے آ رہا ہے کہ یار میری بیوی ہر روز کہتی ہے نماز پڑھا کر نماز پڑھا کر، چلو آج جاتا ہوں، بیوی بھی راضی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا بیوی راضی ہوئی ہے، اللہ راضی نہیں ہوا۔ عبادت خالص اللہ کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ جب کوئی صدقہ و خیرات کرتی تھی نا، آپ کی ایک بڑی پیاری عادت تھی، آپ جس غلام کو بھیجتی تھی نا کہ کسی غریب کو جا کر صدقے کے پیسے دے آؤ، تو اس غریب کی ڈیوٹی تھی، اس غلام کی ڈیوٹی تھی، آپ فرماتی تھی کہ جا کر سننا جس غریب کو مجھ عائشہ کی طرف سے نفع پہنچا ہے، صدقے کے پیسے پہنچے ہیں، وہ غریب پیسے ملنے پر مجھ عائشہ کو کن الفاظ میں دعا دیتا ہے وہ دعا بھی یاد کر کے آنا۔ آپ کا غلام جاتا غریب کے گھر میں پیسے پہنچاتا، پھر سنتا کان لگا کر کہ اس غریب نے کن الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ کو دعا دی ہے، واپس آتا، آ کر حضرت عائشہ کو بتاتا جن الفاظ میں اس غریب نے حضرت عائشہ کو دعا دی ہوتی تھی، انہی الفاظ میں سیدہ عائشہ صدیقہ اس غریب کو واپس دعا دیتی تھی۔ مثال کے طور پر اس غریب نے کہا پیسے ملے، اس نے کہا اللہ حضرت عائشہ کا بھلا کرے، غلام آ کر بتاتا، حضرت عائشہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتی اللہ اس غریب کا بھی بھلا کرے۔ ایک کسی شخص نے پوچھ لیا حضرت عائشہ سے کہ آپ کی یہ عادت ہے، بڑی اچھی عادت ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں؟ سننا حضرت عائشہ کا فرمان، یہ ہے خالص عبادت۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی میں یہ سارا اہتمام اس وجہ سے کرتی ہوں تاکہ میری ساری جو عبادت ہے کسی ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ جن الفاظ میں اس غریب نے مجھے دعا دی ہے، انہی الفاظ میں واپس میں اس غریب کو دعا دے دوں، جو میں نے نیکی کی ہے یہ خالص اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے۔ اب بظاہر یہ چھوٹا کام ہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ ہم نیکیاں کر کے نیکیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ آ گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ کے مہمان بنے، اللہ کے گھر میں آ گئے، معتکف بن گئے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عبادت کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوتا ہے چاہے چھوٹا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے عمل پر بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، سفر پر جا رہا تھا، راستے میں اس کو پیاس لگی،
کنواں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں سے پانی مل جائے. اس کو کنواں مل گیا, کنویں کے پاس پہنچا, کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کے قریب ایک کتا پڑا ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے. اب وہ شخص کنویں کے اندر اترا, اس کو پیاس تھی, اس نے پیاس بجھائی, پانی پیا. اس کے بعد جب وہ کنویں میں کھڑا تھا اس کو خیال آیا کہ جس طرح مجھے شدید پیاس تھی اس کتے کو بھی تو پیاس ہے جس کو میں باہر چھوڑ کر آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس شخص نے اپنا موزہ اتارا, موزے کے اندر پانی بھرا. اب اگر وہ ایک ہاتھ میں موزہ اٹھاتا تھا تو کنویں کی دیواروں کو پکڑ کر اوپر کیسے چڑھے, اس کے لیے مسئلہ بن گیا. اب اس شخص نے کیا کیا, اس موزے کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کنویں کی دیواروں کو پکڑتا ہوا اوپر چڑھا. باہر آ کر اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اس کے اس چھوٹے عمل پر اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے, لیکن اس میں اخلاص ہے. جو میں بتا رہا ہوں کہ نیکی میں نیت خالص ہو, للہیت ہو, اللہ کی رضا جب شامل حال ہو, چاہے عمل چھوٹا ہو, اللہ بندے کے لیے چھوٹے عمل پر جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. امام غزالی گزرے, بہت بڑے بزرگ, آپ نے کئی کتابیں لکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا جب وصال ہوا تو اپنے کسی شاگرد کے خواب میں تشریف لائے. امام غزالی سے آپ کے شاگرد نے پوچھا کہ جناب بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کا کیا بنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, الحمدللہ اللہ نے میری بخشش فرما دی. شاگرد بہت خوش ہوا. شاگرد نے آگے سے کہا کہ جناب آپ کی بخشش کیوں نہ ہوتی, آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے, اتنی کتابیں لکھی ہیں, ہزاروں شاگرد پیدا کیے ہیں, ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے اندر آپ نے گزار دی, آپ کی تو بخشش ہونی تھی. سنو امام غزالی نے آگے سے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا, میرا شاگرد تو ٹھیک کہتا ہے, لیکن یہ جو کام تو بتا رہا ہے میری ان کاموں کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی, میری کسی اور کام کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے. اب شاگرد حیران ہوا کہ آپ کے زندگی کے اچھے کارنامے یہی تھے, آپ کی ان کاموں کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی, تو بخشش کس وجہ سے ہوئی. امام غزالی نے فرمایا, سن میں بتاتا ہوں. ایک رات تھی, میں رات کو قلم اور دوات اٹھا کر کوئی تحریر لکھ رہا تھا, کوئی کتاب لکھ رہا تھا. جب رات کو میں نے قلم دوات کے اندر ڈبویا, باہر جب نکالا تو قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. مکھی پیاسی تھی, اس سیاہی کو چوسنے لگی. امام غزالی فرماتے ہیں, میں نے اس رات اپنا قلم اس نیت سے روک لیا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہے, چلو یہ اپنی پیاس بجھا لے, پھر میں اپنا کام لکھوں گا. امام غزالی فرماتے ہیں, جب میں قبر میں پہنچا, منکر نکیر آئے, سوال و جواب کا سلسلہ ہوا. اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اے منکر نکیرو, میرے غزالی کو چھوڑ دو, اس کی بخشش تو ہم نے اس رات کر دی تھی جس رات امام غزالی نے ہماری مخلوق کی خاطر اپنے قلم کو روک لیا تھا. تو کتنا چھوٹا عمل ہے, بظاہر بندے کو پتہ نہیں کہ میں یہ چھوٹی سی جو نیکی کر رہا ہوں اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں, میرے جو دین کے دوسرے کارنامے ہیں ان کی وجہ سے میرے جنت میں درجات بلند ہوئے ہیں, لیکن بخشش کا جو چیز بہانہ بنی ہے وہ چھوٹی سی نیکی جو میں نے اللہ کی مخلوق کی خاطر اپنا قلم روک لیا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہ. اگر نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہو اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو, اس کو بھی خالص نیت کے ساتھ کر گزرنا. ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. لاکھوں لوگوں میں سے آپ چند ہیں جو مسجد کے اندر اللہ کے مہمان بنے ہیں اور آ کر اعتکاف کی نیت کے اندر آپ بیٹھ گئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتکاف والوں کے لیے ایک بات لکھتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو, اگر کوئی کنواں ہو, گند سے بھرا ہوا ہو, گٹر ہو, کنواں ہو, گند سے بھرا ہوا ہو, اور ہر طرف سے گندی نالیاں بھی اس کنویں میں گرتی ہوں, گندا پانی بھی آتا ہو, تو اگر اس کنویں کو کوئی شخص پاک اور صاف کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے, سب سے پہلے ان گندی نالیوں کو بند کرنا پڑے گا. وہ گندی نالیاں جب بند ہو جائیں گی پھر کنویں کی گندگی کو باہر نکالا جائے گا. اس طرح کنواں پاک اور صاف اور ستھرا ہو جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں, اے اعتکاف میں بیٹھنے والا, دیکھ اللہ نے تیری گندی نالیاں بند کرنے کا 10 دن کے لیے اہتمام کر دیا ہے. وہ گند جو آنکھوں کے ذریعے اندر جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا, وہ گند جو کانوں
زبانوں کے ذریعے اندر جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، وہ گند جو منہ کے ذریعے اندر جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ نے گندی نالیاں بند کرنے کا تیرے لیے اہتمام کر لیا ہے، اپنے گھر میں تجھے اپنا مہمان بنا لیا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے۔ اب گندی نالیوں کی طرف سے گند تو اندر نہیں جا رہا، ہاں وہ جو 11 مہینے کی گندگی اس گٹر کے اندر، اس کنویں کے اندر کھڑی ہے، اب اگر تو ان 10 دنوں کے اندر محنت کر کے اپنے اس دل والے کنویں کو صاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر بندے کو شب قدر ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا موقع عطا فرمایا کہ ہم گناہوں سے بچ گئے، ہر قسم کی گندگی سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ ہو گئے۔ اندر جو گند جاتا تھا اللہ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، اب وہ جو گندگی غلاظت اندر کھڑی ہے عبادت کے ذریعے اس کو دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ جب دل منور ہو جائے گا تو جو اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعتکاف والے کو وہ لیلۃ القدر ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش جو بنیادی مقصد ہے۔ میرے آقا نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر جب آخری عشرہ شروع ہونے والا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر ترکی خیمہ لگایا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور خیمے سے باہر نکالا اور صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، لیلۃ القدر اللہ نے آخری عشرے میں رکھی ہے، تم میں سے جو چاہتا ہو کہ لیلۃ القدر کو پا لے تیاری کر کے آ کر مجھ محمد کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے کتنی آسانی کر گئے، اگر حضور تلاش کر کے نہ دیتے تو پھر ہمیں پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھنا پڑتا۔ حضور نے ساری مشقت اپنی جان پر برداشت فرمائی، راتوں کو محنت کر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرہ دیا ہے کہ آخری عشرہ، آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اللہ نے لیلۃ القدر انہی 10 دنوں کے اندر رکھی ہے۔ اچھا 10 دن پھر اس سے بھی آسانی فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے اللہ نے طاق راتوں کے اندر رکھی ہے، اب وہ 10 سے بھی 5 ہو گئی، یعنی اگر اعتکاف کرنے والا 5 راتیں صحیح طور پر محنت میں گزار دے اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے جلوے نصیب فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کوئی عام چیز نہیں ہے، لیلۃ القدر کے نام سے سورۃ القدر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی اور اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایسی عظمت والی رات ہے، وہ ایک رات جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینوں جتنا نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور ایک رات کی یہ فضیلت ہے۔ دیکھو 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے، میں نے حساب لگایا تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور ایک مسلمان کی، ایک بندے کی عمر جو ہے، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں رکھی گئی ہیں وہ 60 سے 70 سال کے دوران رکھی گئی ہیں، یعنی پچھلی جو امتیں تھیں، پہلے والے جو لوگ تھے 500 سال، 600 سال، 700 سال وہ زندہ رہتے تھے، فرمایا میری امت کی عمریں کم ہیں، 60-70 سال اس کے لگ بھگ لوگ زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا۔ دیکھو یہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے افضل، یعنی تقریباً 83 سال، ایک بچہ پیدا ہوتے ہی عبادت شروع کر دے، مرتے دم تک 80 سال تک عبادت کرتا رہے، جتنا ثواب وہ پوری عمر میں کمائے گا، اس خوش نصیب جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اللہ ایک رات کے اندر اس کے برابر اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ آپ اعتکاف میں آ گئے، اللہ کی رحمتوں کے اندر آ گئے، اب لیلۃ القدر طاق راتوں میں آپ محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آخری ایک بات سن لیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، چونکہ رمضان المبارک کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت بھی ہے، مولا علی شیر خدا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش نہ کرنی ہوتی، اللہ نے اگر اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی، اللہ اس امت کو سورۃ الاخلاص اور ماہ رمضان کبھی بھی عطا نہ فرماتا۔
یعنی حضرت علی المرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں اے گنہگار، اے مسلمان، رمضان المبارک اللہ کی طرف سے تیرے پاس بہت بڑا تحفہ ہے، اس رمضان کو ضائع نہ کرنا، عبادت کے اندر گزار کر، یہ بخشش کا بہانہ تیرے پاس موجود ہے۔ اللہ نے تیرے لیے کتنا بڑا راہ کھول دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ حضرت علی یہ بتا رہے ہیں تمہارے پاس بخشش کا بہت بڑا بہانہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو رمضان المبارک اور سورۃ اخلاص اس امت کو کبھی بھی عطا نہ فرماتا۔ یاد رکھنا، 2 کپڑے دھونے کے لیے بھی 2 بالٹیاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گندے دل کو دھونے کے لیے شرمندگی کا ایک آنسو ہی کافی ہے۔ اگر خوف خدا سے ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل جائے، خشیت الہی کا ہو، اس آنسو کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو جائے اور توبہ کر لے اور شرمندگی کا ایک آنسو بھی نکل جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھوں کا جب حضور نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، 3 قسم کی آنکھوں کو اللہ رونے نہیں دے گا۔ ایک مجاہد کی آنکھ جو ساری رات اسلام کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ اس مجاہد کی آنکھ کو نہیں رونے دے گا۔ اور دوسری آنکھ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان کی آنکھ جس نے غیر محرم کو دیکھا اور غیر محرم کو دیکھ کر جو شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئی، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ اس آنکھ کو نہیں رونے دے گا۔ تیسری آنکھ میرے آقا نے جو بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بھی نکل پڑا، اگرچہ وہ آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوا، قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ خوف خدا سے آنسو بہانے والی آنکھ کو کبھی نہیں رونے دے گا۔ تو شرمندگی کا، ندامت کا ایک قطرہ بھی بندے کے پچھلے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ آپ یہاں پر آ گئے، اللہ کا فضل آپ پر ہوا، اللہ کے مہمان بن گئے۔ دیکھو مہمانوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے ہی نہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے مہمان تو بنے، ہمارے گھر تو آئیں لیکن ہمارے پاس رات کو نہ رہیں، آئیں اور چلے جائیں۔ اور کچھ خاص محبوب پیارے ایسے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان بنے تو ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس رات کو رہیں، جب واپس جانے لگتے ہیں ہم کہتے بھی ہیں یار تو جا رہا ہے ہمارے پاس ایک رات تو رہ لے۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں لوگوں کی اللہ کی ہاں بھی کئی قسمیں ہیں، یہی 3 قسمیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن کے قدم اللہ مسجد کی طرف اٹھنے ہی نہیں دیتا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کو پیارے تو ہوتے ہیں، آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنا خاص فضل فرمانا چاہتا ہے، جن پر خاص رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں 10 دن کا ان کو مہمان بنا لیتا ہے۔ آپ سوچیں دنیا میں کروڑوں لوگ ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے، کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن کروڑوں میں سے چند ہوں گے، چند ہزاروں ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا مہمان بنا دیا ہے۔ تو آپ یہ چھوٹی بات نہ سمجھیں کہ آپ آ گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، یعنی اللہ آپ کی بخشش کرنا چاہتا ہے، یہ بخشش کا بہانہ ہے، اس کو آپ سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم 11 مہینے کہاں گند میں پڑے رہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہوں میں لت پت ہیں۔ اب ایک مہینہ اس کا بھی آخری دن ہمارے پاس توبہ کرنے کا، گناہوں سے بخشش مانگنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ اگر 10 دن بندہ صحیح گزار لے اور رمضان المبارک کی 3 خاص عبادتوں کو اگر صحیح طور پر بندہ گزار دے تو یہ 3 عبادتیں بندے کی بخشش کروانے کے لیے کافی ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔